بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا موسیٰ علیہ السلام اور گائے کا بچڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتکاف کے لیے کوہ طور کی طرف تشریف لے جانے لگے تو وادی سینا میں مقیم اپنی قوم سے فرمایا، لوگوں، میں 1 ماہ کے لیے اعتکاف میں جا رہا ہوں، مدت پوری ہونے پر واپس آ جاؤں گا۔ میرے بعد میرے بھائی ہارون علیہ السلام تمہارے درمیان موجود رہیں گے اور یہ تمہارے نگراں ہوں گے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ پھر 1 ماہ گزر گیا، کئی دن اضافی ہو گئے، آپ علیہ السلام واپس تشریف نہ لائے۔ قوم بنی اسرائیل میں سامری نامی ایک شخص تھا جو بظاہر ایمان لا چکا تھا، مگر حقیقت میں وہ کافر ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی میں تاخیر نے اسے قوم کو گمراہ کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ ایک روز اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، میری قوم کے لوگوں، اگر تم مجھ پر اعتبار کرو اور وہ تمام زیورات میرے پاس لے آؤ جو تم نے مصریوں سے ادھار لیے تھے مگر انہیں واپس نہ کر سکے، تو میں تمہارے فائدے کا ایک کام کروں گا۔ لوگوں نے اپنے فائدے کی بات سنی تو لالچ غالب آ گیا، پھر انہوں نے تمام زیورات سامری کے حوالے کر دیے۔ سامری نے بھٹی بنا کر اس میں آگ جلائی اور تمام زیورات کو پگھلا دیا۔ پھر اس پگھلے ہوئے سونے چاندی سے ایک بچڑا یعنی گائے کا بچہ بنایا۔ جب بچڑا تیار ہو گیا تو سامری نے ایک چھوٹی سی پوٹلی میں بھری کوئی چیز اس کے اندر ڈال دی، اور پھر فوراً ہی ایسا لگتا تھا کہ بچڑے میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اور آنکھیں کھلیں۔ پھر اس نے گردن گھما پھرا کر ادھر ادھر دیکھا اور بھیں بھیں کی آوازیں نکالنے لگا۔ بنی اسرائیل کے لوگ دائرے کی صورت میں کھڑے یہ منظر حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ سامری نے انہیں مخاطب کیا اور کہا، لوگوں، موسیٰ سے بڑی بھول ہوئی کہ وہ اللہ کی تلاش میں طور پر گیا۔ تمہارا معبود تو نعوذ باللہ یہ بچڑا ہے، اس کی پوجا کرو۔ بنی اسرائیل اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ باوجود اس کے کہ ان میں مسلمان یعنی اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے اثرات کسی حد تک موجود تھے جو ان کے باپ دادا کا ورثہ تھے، مگر وہ لوگ تقریباً 450 سال تک مصری قوم کے غلام رہے تھے، جس سے مشرکانہ رسم و عقائد ان میں رچ بس گئے تھے۔ گائے کو دیوتا کا درجہ دینا اور اس کی پوجا کرنا مصریوں کا پرانا عقیدہ تھا۔ ان کے مذہب میں گائے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ مصریوں کے ایک بڑے دیوتا ہورس کا چہرہ گائے کا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ دنیا گائے کے سر پر قائم ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سامری نے جب بنی اسرائیل کو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے گائے کے بچڑے کو معبود بتایا اور اس کی پوجا کرنے کو کہا تو وہ اس پر فوراً آمادہ ہو گئے۔ بہرحال حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اس گمراہی سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آ جائیں ہم بچڑے کی پوجا کرتے رہیں گے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کیا اور پوچھا، اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم کو چھوڑ کر یہاں آنے کی اس قدر جلدی کیوں کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میں تیرے پاس جلد حاضر ہو کر اپنی قوم کے لیے ہدایت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جس قوم کی ہدایت کے لیے اس قدر بے چین ہو وہ تو بڑی گمراہی میں مبتلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جان کر سخت صدمہ پہنچا اور بہت ندامت ہوئی۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور غصے سے پوچھا، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے آخر ایسی کیا تاخیر ہو گئی تھی کہ تم نے یہ آفت یعنی بچڑے کی پوجا برپا کر دی؟ اس وقت آپ علیہ السلام سخت غصے میں تھے اور غیظ و غضب سے کانپ رہے تھے، حتیٰ کہ وہ تختیاں بھی
हाथ से छूट कर गिर गईं जिन पर तौरात लिखी थी। बनी इसराइल ने जवाब दिया, मूसा, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। मिस्रियों के जेवरात हम पर बोझ बने हुए थे। सामरी ने वो हमसे लेकर ये सो अंग रचाया और हमें गुमराह कर दिया। ये जवाब सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम करीब ही मौजूद अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़े और उनसे पूछा। हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने तो बहुत समझाया था मगर ये ना माने, बल्कि ये तो मेरे कत्ल के दर पे हो गए थे। तब मैंने इसलिए खामोशी इख्तियार कर ली कि कहीं उनके और मोमिनों के दरमियान लड़ाई हो और मुझ पर तफरका डालने का इल्ज़ाम आ जाए। ये दलील सुनकर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो गुस्सा था वो दूर हो गया। अब आप अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ मुतवज्जा हुए और पूछा, ए सामरी, तूने ये तमाशा क्यों बनाया? सामरी ने जवाब दिया, मूसा, फ़िरौन के गर्क होते वक्त मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा जो घोड़े पर सवार बनी इसराइल और फ़िरौनियों के दरमियान आहिल थे। मैंने देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े की सिम जहाँ पड़ते हैं वहाँ खुश्क और बंजर ज़मीन में सब्ज़ा उग आता है। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के खदमों की खाक से एक मुट्ठी भर ली थी। वही मुट्ठी धात के इस बछड़े में डाल दी जिससे उसमें ज़िंदगी के आसार पैदा हो गए थे। और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, तो अब तू अपनी इस हरकत की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जा। और सज़ा ये है कि तू दुनिया में पागलों की तरह मारा मारा फिरेगा और किसी इंसान के करीब आने पर चिल्लाता हुआ भागेगा कि देखो मुझे हाथ ना लगाओ, देखो मुझे हाथ ना लगाओ। और आखिरत में जो अजाब नाफरमानों और गुमराहों के लिए मुकर्रर है वो भी तेरे लिए पूरा होने वाला है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने सामरी के बनाए हुए बछड़े को जलाकर राख दरिया में बहा दी। उसके बाद कौम से फरमाया, बदबख्तों, तुम तो इतनी बात भी ना समझ सके कि तुम्हारा माबूद सिर्फ वही अल्लाह है जिसका ना कोई साजी है ना शरीक, और वो हर शे का आलिम व दाना है। बहरहाल हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि वो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई जो कबूल हुई और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का ये कसूर माफ़ फरमा दिया। ये था एक मुख्तसर सा बयान सामरी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। बहरहाल अल्लाह वाहिद ला शरीक है, उसके सिवा किसी की इबादत ना की जाए। गुमराही से बचें और नेक राह पर चलें। शिर्क गुनाह अजीम है, उससे हर हाल में बचें और दूसरों को बचाएं। अल्लाह ताला शिर्क करने वाले यानी किसी मुशरिक को किसी हाल में माफ़ नहीं फरमाएगा।